یہ حسن حسین 4-5 سال کے بچے جب اپنے گھر سے نکلتے پتہ چلتا کہ نانا ممبر پر بیٹھ گئے ہیں تو گھر سے چلتے چھوٹے چھوٹے ننھی منی وہ قمیصیں پہنے ہوئے اور بڑے معصوم سے اور خوبصورت چہرے سفید رنگ وہ کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ ذرا حرم شریف میں وہ ذرا منظر تصویر کھینچے نا ذہن میں رات کو لیٹیں بستر پر لیٹیں تو یہ تصور کریں کہ حسنین کریمین کا 4-5 سال کا بچپن کا دور ہے اور گھر سے چلتے ہیں فاطمہ الزہرا انہیں نہلا دھلا کر بچوں کو پیار کر کے نانا کی طرف بھیجتی ہیں کہ نانا ممبر پر بیٹھ گئے ہیں تم جاؤ. یہ ذرا منظر کھینچو رات کو سوچو ذرا بیٹھ کر مزہ تو آئے نا ہے جی بڑی میٹھی نیند آئے گی اور لطف میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچی محبت ہے حسین سے حسن سے تو رات کو شاید زیارت بھی ہو جائے. تو دوڑتے ہوئے آتے تھے دوڑتے ہوئے حسن کہتا تھا میں پہنچوں نانا کی آغوش میں پہلے حسین سے پہلے حسین کہتا تھا حسن سے پہلے میں پہنچوں. اس کا ایک لطیف سا نقطہ ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں دوڑتے تھے ایک تو میں نے کہا ایک تو بچپن ہے بچے ہیں بچوں کو نانا سے محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہنچوں اور میں نے کہا پھر کمبخت تو اب پوچھتا ہے وہ ذرا دوسرے عقیدے کا تھا اس نے کہا یہ اتنے بچے بڑے سیانے ہیں بڑے سمجھدار ہیں آپ ان کو کہتے ہیں بڑے اس طرح ہیں تو یہ دوڑ دوڑ کے کیوں وہ پہنچتے تھے آپ کی آغوش میں. میں نے کہا بے وقوف یہ ایک تو نانا کی آغوش تھی پھر محمد جیسے نانا کی آغوش یہ تو حسین جیسے اور حسن جیسے ابتدائی بچہ شعور رکھنے والوں کو بھی پتا تھا کہ اے حسین کہتا تھا اے حسن جلدی کر تو پہنچ پہلے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے موت نہ آ جائے شاید نانا کی آغوش کا شرف سے محروم نہ ہو جائیں پہنچو پہلے. وہ کہتا تھا تو پہنچ یہ تو مقام آغوش محمد تھا پھر نانا جیسی محمد جیسے نانا کی آغوش. میں نے کہا کمبختو تم بوڑھے ہو گئے تمہیں مقام مصطفیٰ اور مقام آغوش مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا اور وہ حسین کا مقام دیکھو کہ ان بچوں کو پتا تھا کہ ہمارے نانا کی آغوش کا کیا مقام ہے. سمجھ آئی. تو جب آپ کو پتا ہے کہ جب حسن حسین بھاگتے تھے نانا کی طرف تو حضور خطبہ چھوڑ دیتے تھے. میں نے کہا نا جبریل جس کی گفتگو سنتا تھا تمام ارواح کائنات جس کی خطاب پر ہمتن گوش ہوتی تھی تو جب حسن حسین دوڑتے تھے ان کی آغوش کی طرف تو اس ڈر سے کہ یہ بچے کہیں گر نہ جائیں تو حضور خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر 4 سیڑھیاں اتر کر نیچے آپ بھاگ کر وہ جہاں پنکھا رکھا ہوا ہے اتنا آپ بھاگ کر جا کر دونوں کو اٹھا کر اتنی دیر خاموشی ہو جاتی تھی. حدیثیں پڑھیں آپ ہے جی اور مقام دیکھیں کہ فاروق اعظم کو اس اپنے خطبے میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے جوتوں میں بٹھا دیا بیٹھ جاؤ ادھر کہ محمد کا کلام کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عام خطیب نہیں بولا یہ ممبر خطیب کائنات بول رہا ہے. میرے لمحات اتنے فالتو نہیں ہیں میں آخری نبی ہوں محمد ہوں تاجدار اولین والآخرین ہوں اس لیے خاموش نہ کوئی اولو العزم صحابہ میں سے کوئی آ سکتا ہے صدیق اکبر ہو فاروق اعظم ہو وقت پر آؤ اگر نہیں تو وہاں جوتوں میں بیٹھ جاؤ. لیکن یہ بچے عجیب ہیں وہی نانا ہے وہی خطیب ہے وہی مرتبہ ہے وہی مقام ہے وہی نبوت ہے وہی شان بلاغت ہے وہی خطابت ہے مگر یہ بچے دوڑ کر آتے ہیں تو یہ خطبہ چھوڑ دیا جاتا ہے ممبر سے اتر کر نیچے بھاگا جاتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے پھر آغوش میں بٹھا کر ان کو چوما جاتا ہے. پتہ چلا صحابہ کا مقام اور اہل بیت کا مقام. اہل بیت کو اپنی آغوش میں بٹھا کر چوما فاروق اعظم کو کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ آگے نہ آنا میرے خطاب میں خلل نہ ڈالنا. یہ بچوں کو کیوں نہیں کہا صحابی بیٹھے تھے کئی کہتے بھائی بچوں کو پکڑ لو اور اس کو پیچھے کر لو جب میں گفتگو ختم کروں تو پھر ان کو آگے لانا. یہ کیوں نہیں کہا
یہ کیوں نہیں فرمایا؟ منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اور اکثر اور پھر یہ تو نماز تو نہیں ہے نا، منبر خطاب ہے، اور پھر نماز میں گئے اللہ کے سامنے جس کے متعلق اقرار ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ باندھ لیے تو اب باہر کی ہر چیز حرام ہو گئی، اب التفات خاص ہے اپنے مالک کی طرف، اس کی طرف، دنیا کو چھوڑ کر بندہ عہد کرتا ہے کہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرے ماں باپ میری قربانیاں سب تیرے لیے ہیں، اب میں تیرے دائرہ کرم میں آ گیا ہوں، اب میرا اپنا ہے، نہ کوئی بیگانہ ہے، نہ کوئی خیش ہے، نہ قبیلہ ہے، تیری ذات ہے، تو ہے، تیرا جلوہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، میں ساجد ہوں، تو مسجود ہے۔ یہ مقام ہوتا ہے عبادت۔ خطبہ عبادت نہیں ہوتی اس مقام کی جس طرح نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ نماز میں بھائی حد ہو گئی کہ یہی بچے یا ان دونوں میں سے ایک، یا بڑا بچہ یا نواسا، بڑا نواسا یا چھوٹا نواسا، پھر نانا محبت کرتے تھے بہت، اور پھر جو ساری کائنات کا محبوب نانا ہو، جو ساری کائنات کا محبوب ہو، وہ ان بچوں کا محبوب کیوں نہ ہو، جو اللہ کا بھی محبوب ہو، جو مخلوق کا بھی محبوب ہو، تو ان کا محبوب کیوں نہ ہو۔ یہی بچے پھر ان دونوں میں سے یا دونوں یا ایک کندھے پہ چڑھ گئے، سجدہ ہے، نانا سجدے میں ہے، اوپر جناب کبھی زلف پکڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، اور پڑھے حدیثیں۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جو منکر اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے وہ خلل اور عیب تلاش کرتے ہیں، آئیے، آپ منکر حدیث نہیں ہیں، آپ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، میں حدیثوں کا حوالہ دوں گا، آپ پڑھیں، اور اگر آپ کو پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے، پھر آپ بے ایمانی کی باتیں کیوں کرتے ہیں، گستاخی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے؟ کیا یہ وہی حسین نہیں ہے جو زلف رسول کو کھیلتا ہے؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے، وہ حسین نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے، رف پر بیٹھنے والا، براق کی پشت پر بیٹھنے والا، رسولوں کی امامت کرانے والا، شب اسراء کا دولہا، عرش کی سیر کرنے والا، لی ماللہ وقت ان کا قائل، جس کے سر ماتھے پر شفاعت کا تاج ہوگا، جس کا قیامت کے دن پورے میدان حشر پر راج ہوگا، جی یہ وہی شخصیت سواری بنی ہوئی ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر فاروق اعظم کے دل میں حسن حسین کی یا اس گھر کا بغض ہوتا تو یہ حدیث کی روایت کیوں کرتے؟ سنیے آپ بھی، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے، میں کانپ گیا، لرز گیا کہ حضور گھوڑے بنے ہوئے، اور جناب حسین بیٹھے ہوئے، ایک دائیں طرف کی زلف جو ہے وہ کھینچتے ہیں تو حضور جو ہے ادھر مڑ جاتے ہیں، اور بائیں طرف کی زلف کھینچتے ہیں تو حضور ادھر مڑ جاتے ہیں، جس طرح نہیں لگام کھینچتے تو حسین لگام کھینچ رہے ہیں تو حضور سرکار ادھر مڑ رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں کانپ گیا، میں نے کہا، حسین کو میں نے مخاطب کر کے کہا، نیمل مرکب یا غلام اوے نڈیا بہو سونا کوڑا لبے، پنجابی جس طرح میں نے، اوے نڈیا بہو سونا کوڑا لبے۔ حضور نے وہیں سے التفات فرمائی اور میری طرف دیکھا، حضور فرمانے لگے کہ نیمل راکب یا عمر، اگر کوڑا چنگا تو سوار بھی تک سوار کیسے ہے؟ سمجھ آئی؟ تو میں نے عرض کیا تھا ایک شعر میں، حسین زبدۂ نسل رسول ابن رسول، حسین زبدۂ نسل رسول ابن رسول، علی کے لاڈلے
زہرا کے پھول ابن رسول، اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول۔ تو حضور اگر تو رسولوں کے کندھے پر بھی بیٹھ کر کھیلنا چاہے ہے حسین، تیرا مقام تو وہ ہے کہ رسول بھی اپنے سجدے کو لمبا کر دے تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو، کہیں نیچے نہ گر جائے۔ لیکن آپ پڑھے حدیثیں کہ حضور اس اندیشے سے نہیں اٹھتے تھے کہ حسین نیچے نہ گر جائے۔ ہائے مجھے وہ لمحات یاد آ رہے ہیں کربلا کے، جب یہی سوار دوش رسول ذوالجناح کی پشت سے لڑکھڑا کر گرنے کو آمادہ ہوا، تو آپ پوچھئے، میں آواز دیتا ہوں نانا جان آج آپ کہاں ہیں؟ یہ وہی حسین ہے جس کو آپ کل اپنے کندھے سے بھی گرنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ذوالجناح کی پشت سے گر رہا ہے، اور اس کا بھائی عباس اس منزل پر آ چکا ہے کہ سکینہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے الاتش الاتش یا امی، اے میرے چچا پیاس سے مر رہی ہوں، کوئی پیالہ کوئی پانی بیٹی، ابھی پانی لاتا ہوں۔ تو عباس گئے نہر فرات پر، بازو کٹے مشکیزہ گر گیا تو بیٹی دیکھ رہی ہے، بھتیجی دیکھ رہی ہے، سکینہ اپنے چچا کا رسہ دیکھ رہی ہے۔ ہائے اہل بیت کے ساتھ جو مظالم ہوئے، او اہل بیت کے غم پر ہنسنے والوں کم بختوں، تمہارے گھر کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کے اگر سر سے ردا چھین لی جاتی، چادر چھین لی جاتی، تمہاری بیٹیوں کے سروں سے، تمہاری بھتیجیوں کی سروں سے اگر دربار دمشق میں گزرتے ہوئے اگر چادریں نوچ لی جاتی، اگر تمہاری بچیوں کے معصوم کانوں سے بالیاں نوچ لی جاتی، تو میں بتاتا کہ غم حسین کیا ہے، کربلا کا غم کیا ہے، اہل بیت کا غم کیا ہے، مگر افسوس تمہارے سینے میں دل نہیں، تم پتھر کا دل رکھتے ہو، انسان کا دل نہیں رکھتے، تم تو اپنے بچوں پر اپنے غم پر رونے والے نہیں ہو۔ اگر حسین پر تو وہ روتا ہے جس کا حسین سے ظاہری کوئی رشتہ نہیں ہے، حسین کے کردار پر روتا ہے، حسین کے ظلم پر روتا ہے، حسین کی مظلومیت پر روتا ہے، حسین کی خاموشی کربلا پر روتا ہے، حسن کے سقوط پر روتا ہے۔ تو میں عرض کرا کہ وہاں کیا ہوا؟ عباس کے بازو کٹ گئے تو دیکھا کہ خیمے میں در خیام پر کھڑی ہے سکینہ، دیکھ رہی ہے چاچے کا رستہ، عباس گر پڑے۔ اب دیکھیے میر انیس اس مقام کو کیا بیان کرتے ہیں، میر انیس بیان کرتے ہیں اس مقام کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عباس کے بازو کٹ گئے خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سکینہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے چاچا پانی لانے کو گیا ہے جی۔ تو میر انیس لکھنوی کا ہائے کیا اس منظر کا کھینچا، ہاں گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، سکائے پانی پلانے والا سکینہ کا سکا گھوڑے سے گر پڑا عباس ہے۔ جب گرا نا تو بازو کٹ گیا تھا، بھتیجی دیکھ رہی تھی، تو کیا کہا منہ رکھ کے، ہاں مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا، ہائے سکینہ
سجدے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، یہ عباس تجھ تک مشق اب نہیں پہنچا سکتا، میرے بازو کٹ چکے ہیں۔ کربلا کا منظر سننے کا یارہ ہے، حوصلہ ہے، دل والوں، حسین کی محبت رکھنے والوں، اہل بیت کا درد رکھنے والوں، میں ان کم بخت ملاؤں کو مخاطب نہیں کر رہا جن کے سینے میں دل دھڑکتا نہیں ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، وہ یزیدی ٹولے کے افراد ہیں، حسین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ میں حسین کے خاندان کا فرد بھی ہوں، غلام بھی ہوں، آپ غلام ہیں، اور اسی غلامی کے حوالے سے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرات، یہ وہ حسین ہے جسے محمد مصطفیٰ اپنے کاندھے سجدے کو اس لیے لمبا کریں کہ حسین کہیں میرے کندھے سے گر نہ جائے۔ ہائے، جب وہ جناح کی پشت سے گرا تو محمد کے دل سے پوچھئے کہ زہرا اور محمد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرات، مغرب کا نماز کا ٹائم قریب ہے، مجھے افسوس ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کسی ایسے موقع پر اگر آپ میرے پاس وقت ہوا اور آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ بھرپور کوئی محفل ہوگی تو وہاں میں آپ کو ذکر اہل بیت سناؤں گا۔ اور یہ تشنا ہے، ابھی یہ ذکر تشنا ہے، میں نے تبرکاً حضرات کے اسماء گرامی لے کر اپنی زبان کو اور آپ کی اس محفل کو متبرک کرنا چاہا تو میں نے ذکر کر دیا، ورنہ یہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ جتنا بھی قیامت تک ان کا ذکر کرتے جائیں تو دل منور ہوتا جاتا ہے، دل کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہی تو حسین سے محبت کا مقام ہے، حسن سے محبت کا مقام ہے۔ فاطمہ الزہرا سے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ محمد کے جگر سے دشمنی کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولیے، نہیں رہ سکتا۔ جس کو محمد اپنا جگر کہے اس کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ میں